السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی اگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں، اور یونٹ نمبر 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 4 اردو نظم پر مشتمل ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں بھی ہم 7 سے 8 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ فوراً چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ امید ہے ان ویڈیوز سے آپ کو کافی مدد ملے گی۔ تو اب تک جن شاعروں پہ ہم بات کر چکے ہیں، جن موضوعات کو ہم کور کر چکے ہیں یونٹ نمبر 4 میں، ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں۔ نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء، نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، برج نارائن چک بست اور علامہ اقبال پہ بات کی جا چکی ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے علامہ اقبال پہ بات کی تھی۔ آج ہم جوش ملیح آبادی کے بارے میں بات کریں گے۔ جوش ملیح آبادی کی نظم کسان، جنگل کی شہزادی اور شکست زندہ کا خواب ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ جوش ملیح آبادی ایک بہت اہم شاعر، اہم شخصیت ہیں، شاعر انقلاب، شاعر شباب۔ کئی ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے، کئی ناموں سے ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے میرا جی، فیض احمد فیض، اختر الایمان، مخدوم محی الدین، نون میم راشد، ساحل لدھیانوی اور شفیق فاطمہ شیرہ۔ 6 سے 7 ویڈیوز اور اس یونٹ کی اپلوڈ کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم اگلی یونٹ کی طرف بڑھیں گے۔ تو بلا کسی تاخیر کے اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کل کی ویڈیو میں نے آپ کو جو سوالات دیے تھے ان کے جواب دیتے چلتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا موضوع شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی سجیشنز ہیں، جو بھی آپ رائے دینا چاہتے ہیں اپنی، اس میں کیا سدھار کیے جا سکتے ہیں، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کمنٹ باکس میں اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی غور کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں، پہلے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں جوش ملیح آبادی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض یا مرزا غالب۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا سیکنڈ آپشن، علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، اقبال کے پہلی شعری مجموعے کا کیا نام تھا؟ آپشنز ہیں ہمارے ضرب کلیم، ارمغان حجاز، بانگ درا، بال جبریل۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، بانگ درا۔ 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، یہاں پہ اذان ہو رہی ہے۔
اقبال کے پہلے شعری مجموعے کا کیا نام تھا؟ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو گیا ہے ہمارا تھرڈ آپشن بانگ درا۔ بانگ درا اقبال کا پہلا شعری مجموعہ تھا۔ سوال نمبر 3، بانگ درا کا دل کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ آپشنس ہیں شکوہ، طلوع اسلام، شمع اور شاعر، شعاع امید۔ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا تھرڈ آپشن شمع اور شاعر کو بانگ درا کا دل کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں اقبال کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ یہاں پہ اردو ہوگا۔ اردو میں اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ آپشنس ہیں 3، 2، 7 یا 4۔ کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا 4 شعری مجموعے ہیں اردو میں۔ 3 شعری مجموعے مکمل طور پہ اردو میں ہیں، لیکن ان کا آخری شعری مجموعہ ارمغان حجاز وہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ کہ 4 شعری مجموعے ہیں اردو میں۔ سوال نمبر 5، اقبال کے بچپن کے استاد کون تھے؟ اقبال کے بچپن کے استاد کون تھے؟ مولانا میر حسن، اختر اورینوی، مرزا غالب، سر سید احمد خان۔ کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا فرسٹ آپشن مولانا میر حسن ان کے بچپن کے استاد تھے، بہت ان کو عزیز تھے۔ یہ تھے علامہ اقبال اور ان سے متعلق سوالات۔ آج کا اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی ایک بہت اہم شاعر اردو ادب کے، اردو نظم میں سب سے زیادہ مناظر فطرت پر جس شاعر نے اپنا قلم اٹھایا ہے وہ جوش ملیح آبادی ہیں۔ ان کے کلام میں مناظر فطرت پر بہت سی نظمیں موجود ہیں۔ ان کو شاعر شباب، شاعر انقلاب اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ 1896 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1896 میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے اور 1982 میں اسلام آباد پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ حالات زندگی پر ان کی نظر ڈال لیتے ہیں۔ جوش صاحب کا اصل نام شبیر حسن خان اور جوش تخلص تھا۔ شروع میں شبیر تخلص اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ جو شروع والے تخلص ہیں ان کو بھی یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ان سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ اسد کس شاعر کا تخلص تھا؟ مرزا غالب پہلے اسد تخلص استعمال کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے غالب تخلص استعمال کر لیا۔ شوکت کس شاعر کا تخلص تھا؟ تو اس طرح سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان کا بھی پہلے یہ شبیر تخلص اختیار کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے جوش تخلص اختیار کیا۔ میر انیس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، میر انیس کا پہلے ہزی تخلص تھا، اس کے بعد انہوں نے انیس تخلص استعمال کیا ہے۔ اس طرح کے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ایک ایک لائن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس ایک ایک لائن کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کریے اور ہو سکے تو لکھ لیا کریے، کیونکہ بعد میں کبھی کبھی یہ پوائنٹس ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملتے ہیں تو اس لیے جو پوائنٹس اہم لگے، جو نظروں کے سامنے آئے، اس کو لکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ 1896 میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شبیر احمد خان اور والدہ کا نام بسمل بیگم تھا۔ جوش کے دادا محمد امدادرس خان صاحب دیوان شاعر تھے اور ان کے دیوان کا نام مخزن اعلام تھا۔ ان کے پردادا فقیر محمد خان گویا ناسک کے شاگرد تھے، بہت مشہور۔ ان کا بھی ایک دیوان تھا جس کا نام کلام دیوان گویا تھا۔ جوش کے والد بھی شاعر تھے، ان کے دادا بھی اور ان کے پردادا بھی شاعر تھے۔ والد شاعر نہیں تھے، دادا اور پردادا شاعر تھے۔ جوش کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور اعلیٰ تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ جوش نے 1918 میں شانتی نکیتن میں داخلہ لیا اور یہاں ان کی ملاقات ٹیگور سے ہوئی، رابندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ انہوں نے شانتی نکیتن میں 6 ماہ کا وقت بتایا۔
مرزا محمد ہادی رسوا، ماسٹر طاہر، ماسٹر گومتی پرساد، نیاز علی خاں، استاد قدرت اللہ بیگ سے ان کے اچھے مراسم تھے۔ جوش نے 9 سال کی عمر میں غزل سے اپنی شاعری کی ابتدا کی۔ یہ جو احباب کے نام دیے ہوتے ہیں، دوستوں کے نام دیے ہوتے ہیں، ان کے نام بھی یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی ہم عصر میں ان کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ مرزا محمد ہادی رسوا کس کے ہم عصر تھے یا کس سے ان کے دوستانہ مراسم تھے، اس طرح کے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ 1914 میں سلیم پانی پتی کے کہنے پر جوش نے نظم نگاری شروع کی۔ جوش نے شاعری میں عزیز لکھنوی کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے علاوہ غالب، انیس، نذیر اکبر آبادی، اقبال، خیام اور ٹیگور ان کے معنوی استاد تھے۔ معنوی استاد مطلب ان کی تصانیف سے، ان کے جو خیالات تھے ان سے یہ متاثر تھے۔ جوش نے دہلی سے ماہنامہ کلیم جاری کیا۔ انہوں نے کون کون سے رسالے اور کون کون سے اخبارات جاری کیے، وہ چیز ہے یہاں پہ۔ جوش نے دہلی سے ماہنامہ کلیم جاری کیا۔ بہت اہم ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، ان سے کافی سوال بنتے ہیں۔ جوش ایک سرکاری رسالہ آج کل کے اولین مدیر بنے اور ماہنامہ شعلہ و شبنم کی بھی ادارت کی۔ جوش 1957 میں پاکستان چلے گئے۔ انہوں نے ایک پاکستانی رسالہ اردو نامہ کی بھی ادارت کی۔ 1982 میں اسلام آباد پاکستان میں ہی جوش کا انتقال ہوا۔ جوش ملیح آبادی کی زندگی کی کہی جائے تو سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ وہ پاکستان چلے گئے۔ جب تک وہ ہندوستان میں تھے ان کو بہت زیادہ قدر اور منزلت ملی، ان کی بہت اہمیت تھی ہندوستان میں، لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید وہی قدر، وہی منزلیت ان کو پاکستان میں بھی ملے گی، ان کو اسی درجے پہ ان کو بٹھالا جائے گا۔ بھارت سرکار نے جوش ملیح آبادی کو پدم بھوشن جیسے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا، لیکن اس کے بعد بھی وہ پاکستان چلے گئے اور پاکستان میں جا کر ان کی وہ قدر نہیں ہوئی، ان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو ہندوستان میں ان کو ملا کرتی تھی۔ آخر 1982 میں پاکستان میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ایک بار پھر سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی 1896 میں پیدا ہوئے، 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ شبیر حسن خاں اصل نام تھا، جوش تخلص تھا۔ شروع میں شبیر تخلص اختیار کرتے تھے۔ والد کا نام شبیر احمد خان تھا اور والدہ کا نام بسمل بیگم تھا۔ ان کے دادا اور پردادا دونوں صاحب دیوان شاعر تھے۔ دادا کا جو دیوان تھا اس کا نام تھا مخزن اعلام اور پردادا فقیر محمد خاں گویا جو ناصر کے شاگرد تھے، ان کے کلام کا نام تھا کلام دیوان گویا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی۔ 1918 میں شانتی نکیتن میں انہوں نے داخلہ لیا اور رابندر ناتھ ٹیگور سے ملاقات کی اور شانتی نکیتن میں یہ 6 مہینے رہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا، ماسٹر طاہر، ماسٹر گومتی پرساد، نیاز علی خان اور استاد قدرت اللہ بیگ سے ان کے اچھے مراسم تھے۔ 9 سال کی عمر میں انہوں نے غزل سے اپنی شاعری کی ابتدا کی۔ 1914 میں سلیم پانی پتی کے کہنے پر انہوں نے نظم نگاری شروع کی اور عزیز لکھنوی کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے علاوہ غالب، انیس، نذیر اکبر آبادی، اقبال، خیام اور ٹیگور ان کے معنوی استاد تھے۔ جوش نے دہلی سے ماہنامہ کلیم جاری کیا اور ایک سرکاری رسالہ آج کل کے اولین مدیر بنے۔ رسالہ شعلہ و شبنم کی ادارت کی جو کہ ایک ماہنامہ تھا۔ 1957 میں پاکستان چلے گئے اور وہاں اردو نامہ رسالی کی انہوں نے ادارت کی۔ 1982 میں اسلام آباد پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ادبی کارنامے: جوش نے بہت زیادہ شعری مجموعے اپنے چھوڑے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے روح ادب، 1920 میں شائع ہوا۔ شاعر کی راتیں 1913 میں شائع ہوا۔ یہ مختصر سا ایک مجموعہ ہے۔
نقش و نگار 1936 میں شائع ہوا، یہ باقاعدہ دوسرا مجموعہ ہے، حالانکہ دوسرا یہ بھی ہے لیکن یہ مختصر تھا، اور یہ باقاعدہ دوسرا مجموعہ ہے، ان دونوں کے بیچ کا فرق یاد رکھیے گا۔ شعلہ و شبنم 1936 میں شائع ہوا، فکر و نشاط 1937 میں، جنون و حکمت 1934 میں۔ ایسے زیادہ تر پہلے مجموعے سے سوال آتے ہیں، پہلا شعری مجموعہ کون سا تھا؟ تو روح ادب تھا، 1920 میں شائع ہوا تھا۔ حرف و حکایت 1938، آیات و نغمات 1941، عرش و فرش 1944، رامش و رنگ 1945، سنبل و سلاسل 1944، سیف و سبو 1947 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ سرود و خروش 1953، سموم و سبو 1954، الہام و افکار 1967، نجوم و جواہر 1967، یہ رباعیات کا مجموعہ ہے۔ موجد و مفکر یہ مسدس ہے، طلوع فکر 1957، یہ منقبت ہے۔ یادوں کی بارات یہ ان کی خود نوشت ہے، اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے؟ یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی خود نوشت ہے۔ خود نوشت کا مطلب میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، خود نوشت وہ تصنیف ہے جو کوئی بھی انسان اپنے خود کے بارے میں لکھتا ہے، اپنے خود کے حالات زندگی نظم کرتا ہے، اسے خود نوشت کہتے ہیں۔ اور سوانح عمری کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دوسرا کسی کے بارے میں لکھتا ہے تو اسے سوانح عمری کہتے ہیں، جب انسان خود اپنے بارے میں لکھتا ہے تو اسے خود نوشت کہا جاتا ہے۔ مقالات جوش اشارات یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ مقالات ثریہ یہ مختصر اقوال کا نثری مجموعہ ہے۔ جوش نے کل 9 مراثی لکھے ہیں اور ایک طویل نظم حرف آخر کے نام سے لکھی ہے۔ ان کی تصانیف ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پر۔ روح ادب، شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سیف و سبو، سرود و خروش، سموم و ثبوت، الہام و افکار، نجوم و جواہر، موجد و مفکر، طلوع فکر، یادوں کی بارات، مقالات جوش اشارات، مقالات ثریہ۔ اس کے علاوہ 9 مراثی لکھے ہیں اور ایک طویل نظم حرف آخر کے نام سے لکھی ہے۔ یہ کچھ انعام و اعزازات ہیں جن سے جوش ملی آبادی کو نوازا گیا ہے، کچھ القاب ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ 1954 میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن سے نوازا۔ 1920 میں جوش کے استاد نے انہیں مصور جذبات لکھا۔ انہیں لفظوں کا بادشاہ، الفاظ کا جادوگر، شاعر رومانیہ، شاعر شباب، شاعر انقلاب، قبلہ روداد جہاں، شاعر اعظم وغیرہ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کیا کیا ان کے القاب ہیں؟ لفظوں کا بادشاہ، لفظوں کا جادوگر، شاعر رومان، شاعر شباب، شاعر انقلاب، قبلہ روداد جہاں، شاعر اعظم۔ اس کے علاوہ مصور جذبات، ان کو ان کے استاد نے کہا 1920 میں، اور ان کو پدم بھوشن 1954 میں حکومت ہند کی طرف سے دیا گیا۔ کچھ اقوال ہیں یہ۔ جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا؟ جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا۔ بہت اچھے مراسم تھے ان کے جوش ملی آبادی کے ساتھ۔ ان کے انتقال پہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا، جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ دوسرا ہے، جوش نے مناظر فطرت پر کثرت سے نظمیں لکھی ہیں، اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملتی۔ یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے۔
جوش نے مناظر فطرت پر کثرت سے نظمیں لکھی ہیں، اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملتی۔ یہ جو نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جوش ملیح آبادی کی نظم کسان، یہ ان کے شعری مجموعے شعلہ و شبنم سے ماخوذ ہے۔ نظم جنگل کی شہزادی نقش و نگار سے ماخوذ ہے، اور نظم شکست زندہ کا خواب یہ شعلہ و شبنم سے ماخوذ ہے۔ نظم کسان اور شکست زندہ کا خواب شعلہ و شبنم سے ماخوذ ہے، اور نظم جنگل کی شہزادی نقش و نگار سے ماخوذ ہے۔ یہ تو جوش ملیح آبادی، ان کی تصانیف، ان کے ادبی کارنامے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ان سے کچھ جوش ملیح آبادی سے متعلق کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے شروع سے اب تک ویڈیو کو دیکھا ہے، دھیان سے سنا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے ان سوالات کے جواب دے دیں گے، اور پلیز کمنٹ باکس میں جواب دینے کی کوشش کریے گا، جس سے آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی۔ پہلا سوال ہے، شاعر شباب کسے کہا جاتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں آج نہیں دوں گی، میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ان کے جواب دوں گی۔ تب تک آپ خود سے کوشش کریے اور ان کے جواب تلاش کریے۔ شاعر شباب کسے کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے فراق گورکھپوری کو، مجروح سلطان پوری کو، اکبر الہ آبادی کو، یا پھر جوش ملیح آبادی کو۔ سوال نمبر 2، جوش کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشنس ہیں شعلہ و شبنم، روح ادب، رامش و رنگ، یادوں کی بارات۔ سوال نمبر 3، جوش نے ان میں سے کس رسالے کی ادارت کی؟ آپشنس ہیں رسالہ آج کل، اودھ پنچ، مخزن، رسالہ صبرس۔ سوال نمبر 4، جوش نے کس موضوع پر سب سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں؟ حب وطنی کے موضوع پر، مناظر فطرت پر، تعلیم نسواں پر، یا مذہبی موضوع پر لکھی ہیں؟ آخری سوال، جوش کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ آپشنس ہیں 1882 میں ملیح آباد میں، 1982 میں اسلام آباد پاکستان میں، 1982 میں لکھنؤ میں، یا 1986 میں دہلی میں۔ تو اپنے سوالات، جو یہ سوالات میں نے آپ کو دیے ہیں، ان کے جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیے گا، اور امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی۔ ویڈیو کو ایک بار شیئر بھی کر دیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پر کچھ شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، ان کو بھی ضرور دیکھا کریں، ان سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ان میں چھوٹے چھوٹے موضوع لیے جاتے ہیں اور ان پہ شارٹ نوٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ان شارٹ نوٹس سے آپ کو ایگزام ٹائم پہ کافی فائدہ ہونے والا ہے، تو ان شارٹ ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریے۔ اور جو ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں اردو نظم سے متعلق یا یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 سے متعلق، ان کو بھی چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلے شاعر کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اچھے سے پڑھائی کرتے رہیے اور تیاری کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔